السلام علیکم بچوں، تو آج کی کہانی لے کر پھر حاضر ہوں اور انشاءاللہ آپ کو میری کہانی بہت پسند آئے گی۔ بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے حیرت انگیز بیماری۔ جی، لیکن کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے حیرت انگیز بیماری۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ اکثر بیمار ہوئے ہوں گے مگر کچھ دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی میں اس شخص کی بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص بغداد میں رہتا تھا جس کا نام تھا فضل بن یحییٰ برمکی۔ بچوں، ایک مرتبہ فضل بن یحییٰ بہت بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی کہ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ مجھ سے الجھن محسوس کریں گے اور مجھ سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے پر ایک بہت بڑا زخم بن چکا تھا۔ وہ زخم اب ناسور بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن فضل بن یحییٰ نے اپنے دوستوں سے پوچھا، عراق، شام، خراسان یا شیراز میں بہترین طبیب کون ہے؟ اس کے دوستوں نے بتایا، شیراز میں ایک بہت اچھا طبیب جاسلیق رہتا ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت شفا دے رکھی ہے۔ فضل بن یحییٰ برمکی نے بہت ہی عزت و احترام سے اس طبیب کو بغداد میں بلا لیا تاکہ اپنا علاج کروا سکے۔ اس طبیب نے علاج شروع کر دیا مگر فضل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہر طریقہ آزما لیا مگر فضل کا زخم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے تنگ آ کر فضل بن یحییٰ برمکی سے کہا، میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا علاج کرنے سے عاجز آ گیا ہوں کیونکہ اس بیماری کا جو بھی علاج ممکن تھا میں نے اسے آزما لیا ہے لیکن کوئی دوا تم پر اثر نہیں کر رہی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے والدین میں سے کوئی تم سے ناراض ہے۔ فضل نے بتایا، ہاں، میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں۔ جاسلیق نے کہا، جاؤ پہلے اپنے والد صاحب سے معافی مانگو۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پھر میں تمہارا علاج کروں گا، ورنہ میں تمہارا علاج ہرگز نہیں کروں گا۔ بچوں، فضل اپنے والد یحییٰ برمکی کے پاس گیا، ان کے قدموں میں گر گیا، رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ بچوں، والدین سے زیادہ کوئی اپنی اولاد کو پیار نہیں کرتا اور والدین اولاد سے صرف اس کی بہتری کے لیے ہی ناراض ہوتے ہیں۔ فضل بن یحییٰ برمکی رو رو کر اپنے والد سے معافی مانگنے لگا۔ آخر کار اس کے والد صاحب نے اسے معاف کر دیا۔ فضل نے اپنے طبیب کو اطلاع دی کہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ جاسلیق نے فضل کو وہی دوا کھلائی جو پہلے کھلائی تھی۔ جانتے ہیں، اس بار دوا سے فضل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوا تو وہی تھی جو پہلے بھی کھائی تھی، پہلے دوا نے اثر ہی نہیں کیا مگر والد صاحب کے معاف کرنے کے بعد اسی دوا کو کھانے سے فضل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بیماریوں کی اصل وجہ دوسرے کو اذیت دینا یا تنگ کرنا ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا احترام ہم پر واجب ہوتا ہے، مثلا ہمارے والدین اور بڑے بزرگ وغیرہ۔ کبھی کبھی ہمارا کیا ہوا مذاق بھی دوسروں کے لیے اذیت اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے بچوں، کسی کی اذیت کا باعث نہ بنے، خاص طور پر والدین کو کبھی ناراض مت کیجیے گا، اس لیے کہ والدین کی ناراضگی ہماری مشکلات میں اضافہ کرتی ہے اور زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، اور والدین کی دعا ہماری زندگی میں خوشیاں لاتی ہے اور زندگی کو آسان اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ تو آج ایک وعدہ کیجیے گا کہ ہم اپنے والدین کو ہمیشہ عزت اور مرتبہ دیں گے اور انہیں کبھی ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے والدین ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں اور ہمارے لیے باعث برکت رہیں، اجازت چاہتی ہوں اور انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔